قال الفقيه رحمه الله: حدثني جماعة من الفقهاء بأسانيدهم عن عقبة بن مسلم عن سمير الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس۔ حضرت سمیر اصبحی جو کہ تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ لوگ جمع ہیں اور ایک شخص ان کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے۔ فقلت، میں نے پوچھا، من ھذا، یہ کون ہے؟ فقالوا، لوگوں نے کہا، ابو ہریرہ، یہ ابو ہریرہ ہیں۔ فدنوت منہ وهو يحدث الناس، تو کہتے ہیں میں ان کے قریب ہوا اور وہ لوگوں کو حدیثیں سنا رہے تھے۔ فلما سکت وخلا قلت له، جب وہ خاموش ہو گئے اور مجمع چھٹ گیا تو میں نے ان سے کہا، انشدک اللہ، اللہ کی قسم یا اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے کہتا ہوں، حدثنی حدیثا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحفظتہ، آپ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث سنا دیجئے جس کو آپ نے یاد کیا ہوا ہو اور جس کو آپ نے سیکھا ہو۔ فقال، انہوں نے کہا، ابو ہریرہ نے، اقعد، بیٹھ جاؤ، لیحدثک بحدیث حدثنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھو میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہی سنائی تھی۔ ما معنا احد غیری، اور میرے سوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا، میں اور نبی اسلام تھے۔ بس یہ کہا تھا کہ ثم نغش نشغتن ای شہق شہقتن، پھر ایک ٹھنڈی آہ بری، فخر مغشیا علیہ، بے ہوش ہو کر گر پڑے، فمکث علیہ قلیلا، پھر تھوڑی وقت اسی طرح سے رہے، ثم افاقا، پھر تھوڑا افاقہ ہوا، ومسح وجہہ، پھر اپنے چہرے کو صاف کیا اور چہرے کو پوچھا، فقال، پھر ارشاد فرمایا، لأحدثنکم بحدیث حدثنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے سنائی ہے۔ ثم نشغ نشغۃ اخرى، پھر دوبارہ ٹھنڈی سی آہ بری، فمکث طویلا، اور پھر غشی ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، ثم افاقہ، پھر افاقہ ہوا، پھر اپنے چہرے کو صاف کیا، اور پھر ارشاد فرمایا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، سنو۔ یہ کہہ کر پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی، پھر اس کے بعد افاقہ ہوا، اور پھر بڑی مشکل سے یہ حدیث مجھے سنائی۔ کہا، ان اللہ تبارک و تعالی کان اذا یوم القیامہ یقضی بین خلقہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنی مخلوق کے درمیان میں فیصلہ فرمائے گا۔ فکل امت جاثیہ، ہر امت گھٹنے کے بل گری ہوئی ہوگی۔ فاول من یدعا بہ رجل قد جمع القرآن، ورجل قتل فی سبیل اللہ، ورجل کثیر المال، سب سے پہلے 3 افراد کو اللہ پاک بلائیں گے۔ ایک وہ آدمی جس نے قرآن سیکھا تھا، جس نے علم حاصل کیا تھا، جس کی نسبت علم کی طرف تھی، جو اپنے آپ کو عالم کہلاتا تھا، جسے لوگ عالم کہتے تھے۔ دوسرا وہ انسان جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اور تیسرا وہ آدمی جو کثیر المال تھا۔ فیقول اللہ سبحانہ وتعالی للقاری، اللہ پاک عالم سے پوچھیں گے، الم اعلمک ما انزلت علی رسلی، جو ہم نے اپنے رسولوں پر اتارا ہے یہ سارا تجھے نہیں سکھایا تھا؟
قال وہ کہے گا بلا یا ربی، اے میرے پروردگار آپ نے بتایا تھا، سکھایا تھا۔ قال فماذا عملت فيما علمت، جو سیکھا تھا اس پر تو نے کیا عمل کیا؟ قال وہ کہے گا كنت اقوم به آناء الليل والنهار، میں تیرے اس دین کو لے کر دن رات کوشش کرتا رہا، محنت کرتا رہا۔ فیقول اللہ سبحانہ وتعالی کذبت، تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا۔ وتقول الملائکہ، اور فرشتے بھی کہیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بولا۔ بل اردت ان یقال فلان قاری، کہ تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا عالم ہے، یہ قاری قرآن ہے، یہ بڑا اچھا پڑھتا ہے، اس لیے کیا تھا، ریاکاری تھی۔ فقد قیل ذالک، بس یہ تو ساری باتیں کہی جا چکی ہیں۔ ویقول لصاحب المال، پھر صاحب مال سے پوچھا جائے گا ماذا عملت فیما آتیتک، جو تجھے دیا تھا اس میں تو نے کیا کیا ہے؟ قال وہ کہے گا کنت اصل به الرحم واتصدق به، اس کے ذریعے سے میں صلہ رحمی کرتا رہا اور صدقہ بھی کرتا رہا۔ فیقول اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ ارشاد فرمائیں گے کذبت، جھوٹ بولا ہے تو نے، اور ملائکہ بھی کہیں گے تو نے جھوٹ بولا ہے، اور یہ تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں گے بڑا سخی آدمی ہے، بڑا سخی ہے۔ بس یہ تو کہا جا چکا۔ اور تیسرا آدمی وَيُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اسے بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا لماذا قتلت، بتاؤ تو کیوں شہید ہوا ہے؟ وہ کہے گا قاتلت فی سبیلک حتی قتلت، اے اللہ تیرے راستے میں لڑتا رہا، جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ فیقول اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بولا۔ ملائکہ بھی کہیں گے تو نے جھوٹ بولا، یہ تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور وہ تو کہہ دیا گیا ہے۔ ثم ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ علی رکبتی، پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان تین باتوں کو ذکر کرنے کے بعد میرے گھٹنے پر ہاتھ مارا اور یہ ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، اولئک الثلاثہ، یہ ہیں وہ تین لوگ، اول خلق اللہ تعالی تسعر بہم النار یوم القیامہ، قیامت کے دن ان تین لوگوں کے ذریعے سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ مراد صرف تین نہیں ہیں، تین جماعتیں ہیں۔ اہل علم کی ایک جماعت ہوگی، قرآن سیکھنے والے، سکھانے والے، قاری قرآن، عالم دین، یہ سب سے پہلے ہوں گے جنہوں نے عمل نہ کیا، اپنے علم پر عمل نہ کیا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو، فضیلت بھی بہت بڑی ہے علم حاصل کرنے کی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر انسان علم میں کوتاہی کرے گا، سستی کرے گا تو وعید بھی بڑی سخت ہے۔ دوسرا آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور مال پوچھا جائے گا تو نے کہاں خرچ کیا ہے، کس جگہ پر تو نے لٹایا ہے، ہاں کمایا کہاں سے ہے، خرچ کہاں کیا ہے۔ خرچ کرنے میں ہم آزاد نہیں ہیں، کمانے میں ہم آزاد نہیں ہیں، پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، کہاں لوٹایا ہے۔ وہ کہے گا اللہ تیرے راستے میں خوب خوب خرچ کیا ہے، میں نے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، افطاری کرائی تھی، دعوت کی تھی، غربا کو کھلایا، زکوٰۃ ادا کی، یہ سارا کچھ کیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا، یہ تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے لوگ مالدار کہیں، تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تاکہ لوگ تجھے جواد صاحب مال کہیں، وہ تو لوگوں نے کہہ دیا ہے۔ پھر تیسرا، جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، مال تو مال ہے، پہلے نے اپنی صلاحیتوں کو پیش کیا تھا علم کے ذریعے سے، دوسرے نے اپنے مال کو پیش کیا، تیسرے نے اپنی جان پیش کر دی۔ اسے پوچھیں گے تو نے کیوں جان لٹا دی، کیوں قتل ہوا تھا؟
وہ کہے گا یا اللہ تیرے راستے میں لڑتا رہا حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا. پھر کہا جائے گا نہیں تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں یہ بڑا بہادر آدمی ہے. یہ تو کہا جا چکا. ان تینوں کو، تین جماعتوں کو، ایک جماعت اہل علم کی، ایک جماعت اصحاب مال کی، اور ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کی، ان تینوں جماعتوں کو جہنم میں ڈال کر جہنم کو بھڑکایا جائے گا، تیار کیا جائے گا. آگ پر تیل پٹرول چھڑک کر جب اسے بھڑکایا جاتا ہے پھر اس سے کام لیا جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ پاک باقی نافرمانوں کو بعد میں ڈالے گا، ان تین اشخاص کو پہلے ڈالے گا. تو اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، جس کی نسبت علم کی طرف ہے، اس علم سے اس مراد صرف وہ شخص جو رسمی طور پر عالم بنا ہے وہ نہیں ہے. ہر وہ آدمی جس کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہے، جس کے پاس علم موجود ہے، جو قرآن و حدیث کو کچھ جانتا ہے، یہ سب ہیں. اگر عمل نہیں کریں گے تو سخت وعید ہے. اور صاحب مال جس کو اللہ پاک نے بہت مال دیا، اور تیسرا جو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا ہے، کٹ جانے والا ہے، ایسے تینوں کے ذریعے سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. پھر ارشاد فرمایا فبلغ ذلك الخبر الى معاویہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ روایت پہنچی، فبکا بکاء شدیدا، وہ بہت روئے. وقال، اور کہا صدق اللہ ورسولہ، سچ کہا اللہ اور اس کے رسول نے، سچ کہا. ثم قرأ هذه الآیہ، پھر اس آیت کی تلاوت کی. من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. وہ لوگ جو دنیا کی ٹیپ ٹاپ چاہتے ہیں، دنیا کی زینت چاہتے ہیں، دنیا میں اپنا مقام چاہتے ہیں، مال کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، اور اللہ کے راستے میں لڑنے کے ذریعے سے دنیا میں اپنا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، اپنا نام کمانا چاہتے ہیں، ہم انہیں ان کے اعمال کا صلہ اور بدلہ دنیا میں دے دیں گے. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور کچھ بھی ان سے کم نہیں کریں گے، پورا دیں گے. جو طلب اس نے کیا ہم دے دیں گے، اس نے بلند مقام طلب کیا ہم دے دیں گے. لیکن اگلی بات، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں ان کے لیے سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہوگا. وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب کچھ ضائع ہو گیا، اس لیے کہ ریاکاری تھی. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ریاکاری سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. اور دنیا میں کتنا انسان کمائے گا، کتنا جیے گا. آخرت اپنی برباد نہ کریں، ہم اخلاص کو برباد کر کے ہم آخرت کو برباد نہ کریں، اللہ پاک سے تعلق کو برباد نہ کریں. ان گناہوں کے ذریعے سے اللہ سے انسان کا تعلق کٹ جاتا ہے.